کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے مقدس ایسے ولی گزرے ہیں کہ جن کی ایک ادا سے اللہ نے ولایت عطا کر دی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے دنیا پر شراب کا کام کیا کرتے تھے، شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے، گویا یہ خود شراب پیتے تھے اور دوسروں کو پلایا کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا کارخانہ تھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ اپنے شراب خانے کو بند کرتے ہیں اور شراب کی نشے میں، شراب کی حالت میں جو ہے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو جب گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا انہیں نظر آتا ہے۔ اس ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں اور اس ٹکڑے پر جو ہے اللہ کا مقدس نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی نظر حضرت بشر حافی کی اس کاغذ کے ٹکڑے پر پڑتی ہے، اللہ کے مقدس نام پر پڑتی ہے، تو فوراً اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں اور اسے صاف کرتے ہیں اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو بہت ہی شاندار جگہ رکھا، بہت اونچی جگہ پہ رکھ دیا اسے۔ اب رکھنے کے بعد حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ گھر جا کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ لیٹنے کے بعد باہر ایک دستک دیتا ہے ایک شخص اور کہتا ہے کہ مجھے بشر حافی سے ملنا ہے۔ تو خادم آتا ہے بشر حافی کے پاس، بولا حضور آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو بشر حافی اس سے منع کر دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس شخص سے کہہ دو کہ اس وقت بشر حافی کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ تو جب خادم نے اس اللہ والے سے کہا کہ بشر حافی نے یہ پیغام دیا ہے، تو جیسے ہی اس اللہ والے نے بشر حافی کا یہ پیغام سنا تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا قاصد ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی اس کی آواز کو سنا کہ اللہ کا پیغام مجھ گناہ گار کے لیے آیا ہے، مجھ کمسر انسان کے لیے آیا ہے، مجھ کمزور انسان کے لیے اللہ کا پیغام آیا ہے، جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے فوراً دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس اللہ والے کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور گھر میں بڑے ہی ادب و احترام سے اسے بٹھاتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا اللہ کا پیغام کیا ہے، کون سا پیغام تو لے کر آیا ہے؟ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے آپ کو ولایت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت بشر حافی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی کام تو کیا نہیں، میں تو شرابی ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، میں تو وہ کام کرتا ہوں، بھلا مجھے کس طریقے سے ولایت عطا مل سکتی ہے؟ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ آپ نے نشے کی حالت میں اللہ کے نام کو اٹھایا، اسے چوما اور اس پہ جو کیچڑ لگا ہوا تھا اسے صاف کیا اور اسے اونچی جگہ پہ رکھا۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آپ کو اپنا ولی بنا لیا۔ آپ نے اس اللہ کے مقدس نام پر جو کیچڑ لگا تھا اسے دور کیا، اللہ نے آپ کے اوپر جو گناہوں کا دھبا لگا تھا، جو دل پر شیطان نے مہر لگائی تھی گناہوں کی، اللہ نے اسے صاف کر دیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پیغام کو جب سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اسی تاریخ سے حضرت بشر حافی نے اپنے پیروں میں جوتیاں نہیں پہنی، چپل نہیں پہنے۔ حضرات حضرت بشر حافی اسی تاریخ سے ننگے پیر رہنے لگے، لیکن اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ جب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیروں میں جوتیاں پہننا چھوڑ دیا تو اللہ نے اس جگہ پہ جو رہنے والے جانور تھے ان کو حکم دیا کہ جب تلک کہ میرا بشر حافی اس دنیا پر ہے تب تلک کہ کوئی جانور گندگی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی تاریخ سے حضرت بشر حافی ننگے پیر رہنے لگے، اللہ سے توبہ کی اور اللہ کی یاد میں